بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں پابندیاں، سختیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سانس بھی سوچ سمجھ کر لینا پڑے گا۔ آئین میں اگر تو لکھ دیا گیا ہے کہ جی آپ کو آزادی ہے، آپ کو جناب ہر طرح کی آزادی ہے، بنیادی انسانی حقوق ہے، آپ کو بات کرنے کی آزادی ہے، آپ کو جناب کسی بھی پارٹی کو ووٹ دینے کی آزادی ہے، آپ کو پارٹی بنانے کی آزادی ہے، آپ کو اکٹھے ہونے کی آزادی ہے، آپ کو احتجاج کرنے کی آزادی ہے، بہت سی آزادیاں آپ کو آئین میں واضح طور پر ملیں گی۔ لیکن اب جناب ہو یہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی مقدس گائے کو، جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کسی مقدس گائے کے بارے میں کوئی بات کر دی تو پھر آپ کی خیر نہیں۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ایف آئی اے کے اتنے نوٹسز آ گئے ہیں کہ اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ کون ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کے بڑے نامور، بہت قابل جو صحافی ہیں، ان کو ایف آئی کے نوٹسز آ گئے ہیں کہ آپ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر تنقید کی ہے، آپ نے سپریم کورٹ کے ججز پر تنقید کی ہے، وہ نوٹسز چلے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پر ایک پہلے ہی بتایا گیا جی جے آئی ٹی بن گئی ہے۔ اب لوگ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اپنے جو خطاب ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ جن لوگ کہتے تھے جے آئی ٹی کیا ہوتی ہے، اس کا تو ذکر قانون میں ہے ہی نہیں، شاید کہیں انہوں نے کہا کسی ایک قانون میں ملتا ہے، یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی۔ پھر قاضی صاحب کے وہ خطاب چلائے جا رہے ہیں جن میں وہ کہتے تھے کہ آپ کرٹیسزم کریں، آپ تنقید کریں، کھل کر کریں، اور یہ نہیں کہ آپ ادارے پر تنقید کریں، آپ نام لیں، جج کا، جرنیل کا نام لے کر آپ تنقید کریں۔ وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے احسانات کیے، مطیع اللہ جان صاحب جیسے، اسد طور جیسے، جو قاضی فیصل صاحب کے ساتھ کھڑے رہے، مشکل وقت میں کھڑے رہے، ان کو بھی نوٹسز چلے گئے ہیں۔ اچھا، اس کی تو ہم بات کریں گے ہی، اور وہ لوگ کیا رد عمل دے رہے ہیں، وہ لوگ تو ڈٹ گئے ہیں، وہ لوگ تو کھڑے ہیں۔ اچھا، ثاقب بشیر صاحب جیسے سینئر صحافیوں کے رہنما جو کبھی اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں کرتے، یعنی تنقید بھی بڑے ایک خوبصورت پیرائے میں وہ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقیوں نے جو تنقید کی وہ کوئی غلط تھی، یا وہ انہوں نے ظاہر تنقید کی تو ہو سکتا ہے کسی نے کچھ سخت الفاظ استعمال کر دیے ہوں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے یوں سمجھ لے کہ مارے کھائیں قاضی فیصل صاحب کے لیے، یا جس طرح مطیع اللہ جان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فیصل صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے ان کے اپنے فیلو ججز نے، یہ مطیع اللہ جان صاحب نے کہا۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ جناب ان کے اوپر حملہ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا۔ اسد علی طور کا آپ دیکھ لیجئے، یہ بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہاں سے کہاں معاملہ گر گیا ہے، وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اب پوری لسٹ میرے سامنے ہے، میں آپ کے سامنے وہ لسٹ بھی رکھ دوں گا، لیکن دوسری طرف خبر کیا ہے کہ جی سرکاری وکیل، وہ سرکاری وکیل جو سپریم کورٹ میں کچھ نہیں کہہ سکے، کوئی بات نہیں کر سکے سائفر کیس میں، اس میں اب وہ سرکاری وکیل کہہ رہے ہیں، اور جیو خبر لگا رہا ہے کہ جی میں عمران خان کو سزائے موت دلواؤں گا، میری کوشش ہے 14 سال قید یا پھانسی کی سزا، یا یہ جناب سزائے موت۔ آپ سوچیں ذرا، سپریم کورٹ میں سائفر کیس گیا تھا، یعنی فارغ ہو گیا، سب نے یہ کہا، سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جناب یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے جو یہ کہا جا رہا ہے۔ ان سے رضوان عباسی صاحب جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں، میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، دو ہی یہاں پر وکیل ہیں، امجد پرویز اور رضوان عباسی۔ کسی نے بھی وکیل کرنا ہے نا عمران خان کے خلاف، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، چاہے وہ نیب ہے، ویسے کوئی ایف آئی اے ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کیونکہ پاکستان میں تو کوئی بچا نہیں، پولیس، اینٹی کرپشن، جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان میں وہ قانون نافذ کرنے والے، شکنجہ جن کے پاس ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں بچا جس نے عمران خان کے خلاف کیس نہ بنایا ہو۔ تو یہ دو وکیل ہی ان کو ملتے ہیں۔ تو اب رضوان عباسی صاحب اتنے کمال ہیں کہ ان کے بغیر کام ہی نہیں بنتا، لیکن کوئی آج تک وہ کیس اس طرح کا کوئی ثابت نہیں کر سکے۔ کوئی ظاہر ہے کہ ایسی بے بنیاد ہوں گے تو کہاں سے انہوں نے ثابت کرنا، لیکن وہ بھی پھر بھی ہوتا ہے نا، کوئی ڈھنگ کی وہ بات بھی نہیں کر سکتے۔ اب ہوا یہ ہے کہ رضوان عباسی صاحب نے یہ کلیم تو کر لیا، لیکن جواب ساتھ ہی آ گیا ہے، خود ہی جواب دینا پڑ رہا ہے لوگوں کو، خود ہی اداروں کو جن کو وہ یہ دعویٰ کریں۔ جیو نے یہ خبر چھاپ دی ہے کہ جی یہ تو بات سپریم کورٹ میں آ چکی کہ جی یہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے کہ کس غیر ملکی ایجنسی کو یا کسی غیر ملکی طاقت کو فائدہ پہنچایا یہ سائفر کے معاملے میں، وہ سائفر تھا بھی کہ نہیں جو لہرایا گیا تھا، اور پھر اس کے کنٹینٹس جو ہیں وہ باہر ہے، سائفر جو اصل ہے جب ڈی کوڈ ہو گیا تو سائفر ہی نہ رہا۔ یہ سب باتیں سپریم کورٹ میں ہو چکی ہیں، اور تبھی عمران خان صاحب کو، شاہد قریشی کو ضمانت ملی تھی۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو سارا کچھ کیا جا رہا ہے، یہ سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں کہ جی یہ روزانہ کی بنیاد پر کیس چلے گا، اور اب یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جی عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں وہی نہیں پیش ہوئے تو ان کا حق ہی ختم کر دیا گیا ہے، یعنی عمران خان اپنا وکیل نہیں کر سکتے، سرکاری وکیل ہی ان کو دے دیا گیا ہے۔ کمال ہے نا، سرکار ہی عمران خان کے خلاف، شاہد قریشی کے خلاف مقدمہ چلا رہی ہے، سرکار ہی ان کو وکیل دے دے گی، کمال ہے نا، خود مقدمہ
کیا خوب ہے کہ جی خود ہی وہ منصف، خود ہی مدعی ہیں، خود ہی جناب وہ دفاع کرنے والی بھی خود ہی ہیں، تو کیا کمال نہیں ہو جائے گا؟ اس پر اب یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ شامت قریشی غصے میں آیا، انہوں نے فائل دے ماری، وہ جج کے قریب سے گزری، جج صاحب نے کہا جی ابو الاسناد نے آپ دیکھیں حد میں رہیں، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اور اس پر شامت قریشی صاحب نے کہا جی میں خود اپنا کیس لڑوں گا، میں نہیں اس طرح کے یہ گھس بیٹھیے. عمران خان صاحب نے کہا جی گھس بیٹھیے نہیں ہمیں چاہیے، ان کو نکالیں باہر، اور یہ سارا کچھ ہوا. اب بات یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب بھی شاید کہہ رہے ہیں کہ جی 5 فروری تک یہ فیصلہ دے دینا ہے. تو سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جس طرح کیس چلایا جا رہا ہے. جج محمد بشیر جو ہیں وہ پہلے کہہ رہے تھے جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ریٹائرمنٹ تک جناب چھٹیوں پہ جانا چاہتا ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی میں فٹ ہو گیا ہوں، ان کی درخواست بھی چھٹی کی منظور نہیں ہو گیا، فٹ ہو گیا ہوں. تو سب کو یہ ٹارگیٹ ہے کہ 8 فروری سے پہلے پہلے عمران خان صاحب کو اتنی کو سزائے سنا دو کہ یار وہ الیکشن تک کسی طرح باہر نہ آئے. اور دوسری طرف کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر بھی فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں، تو وہاں سے بھی کوئی فیصلہ نہ آ جائے کہ وہ رہائی کچھ نہ ہو جائے، کم از کم 8 فروری تک یہ سارا نہ ہو. لیکن اس کے پیچھے چکر کیا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹس دلوانا یا اس طرح کی بات کرنا، یہ واضح سب کو پتا ہے کہ جناب کوئی اس طرح کی سزائے موت یا پھانسی والا معاملہ سپریم کورٹ سے ہی الٹ چکا ہے، وہ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں بڑا واضح ہے. آپ دیکھ لیجئے عمران خان صاحب کے شدید ناقدین میں مانا جاتا ہے ریما عمر ہیں، وہ رپورٹ کارڈ میں پروگرام میں انالسٹ ہوتی ہیں، بے نظیر شاہ ہیں، دیگر لوگ جتنے بھی ہیں چاہے وہ صحافی ہیں چاہے لیگل ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ بات آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے سزائے موت. اس میں زیادہ زیادہ کیس جو بنتا ہے وہ 2 سال کا ہے، اگر بنتا ہے اگر. تو یہ خود سے کہ جناب کسی دشمن ملک کو فائدہ ہو گیا، کس طرح سے فائدہ ہو گیا، وہ یہ بات پوچھی گئی کہ کس طرح فائدہ ہو گیا. تو ہنسی آئی جناب عدالت میں، سپریم کورٹ میں لوگ ہنسے جب رضوان عباسی نے کہا جی وہ پاک امریکہ تعلقات اس سے متاثر ہوئے. ان کا اچھا پاک امریکہ تعلقات متاثر ہوئے تو اس سے پاکستان کو نقصان کیسے ہو گیا، کسی دشمن ملک کو کس طرح سے ہوا. انہوں نے کہا جی وہ نا بھارت کو اس سے فائدہ ہوا. انہوں نے کہا وہ بھارت کو کیسے فائدہ ہوا؟ انہوں نے کہا وہ میڈیا جو ہے اس چیز کو اٹھا رہا تھا، بھارتی میڈیا نے اس چیز کو اٹھایا کہ دیکھیں یہ سائفر آیا، عمران خان کی حکومت کو اس طرح گرایا گیا، یہ ایک بیرونی سازش تھی، یہ سب تو ان کے میڈیا نے چلا دیا. اس پر قہقہے لگ گئے کہ یہ ایک ثبوت ہے. تو وہ تو بات پھر کہے گی کہ جناب یہ تو جو بلوچ یہاں پر آ کر احتجاج کریں اس کو بھی انڈیا چلاتا ہے، تو پھر کیا کریں کہ جی انڈیا کو اس سے کوئی فائدہ ہو گیا، پتہ نہیں ہمارے تعلقات خراب ہو گئے امریکہ سے اور یہ ہو گیا وہ گیا، وہ وہیں سے کام فارغ ہو گیا تھا. اچھا اب جناب یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، یہ آپ چاہے صحافیوں والا معاملہ دیکھ لیں، 47 کی لسٹ آ گئی ہے بھی کہہ رہے ہیں اور بھی ہیں. اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا کہ جی پھانسی ہے، یہ لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے کہ 8 فروری سے پہلے کچھ ایسا ہو جائے کہ لوگ نکل آئیں، کچھ ایسا کچھ معاملہ بن جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کے سازش کی جائے کہ جی یہ تو تحریک انصاف لوگ باہر آئیں اور کوئی توڑ پھوڑ اور اس طرح سے کچھ ہو جائے اور اس کے بعد آپ الیکشن ہی ملتوی کر دیں. یہ پلان ہو سکتا ہے. تو اس کا بڑا واضح اور بڑا ایک زبردست حل یہ ہے کہ کوئی اشتعال میں نہ آئے اور 8 فروری کو الیکشن ڈے پر نظر رکھیں، اپنے ووٹ کا استعمال کریں، بھرپور طریقے سے کریں. ابھی سے اس کی انفارمیشن لیں، آپ کا ووٹ کہاں پر ہے، کہاں رجسٹرڈ ہے، کس جگہ پر ہے، جائیں اور جا کر ووٹ ڈالیں. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے باہر جو بوتھ لگا ہوا ہے، کیونکہ اگر تحریک انصاف کا ہوگا تو وہ اٹھایا جا سکتا ہے، یہ ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے. اگر لگا کہ لوگ زیادہ ووٹ ڈالنے آ گئے ہیں تو جناب پروسیس کو سلو کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ آخر تک کوشش کرتے رہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے نا کہ جب آپ کرتے رہتے ہیں تو کس طرح سارے نظام میں کہاں کہاں وہ خامیاں ہیں، کون کدھر بیٹھا ہے، سارا کچھ ننگا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جاتے چلے جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس کا خوف ہے کہ اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو کوئی اشتعال کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح سے معاملات خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ سب کچھ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ جو بھی چال بنتی ہے، جو بھی چال چلائی جاتی ہے وہ الٹی پڑ جاتی ہے. یہ سب آپ دیکھیے کہ اس وجہ سے یہ ساری گیم اصل میں ہو رہی ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو لہٰذا اگر پرامن طریقے سے آگے بڑھا گیا اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کو جیل سے نکالنے کی جو چابی ہے وہ لوگوں کے پاس ہے اور وہ ہے ووٹ، بس اس کے علاوہ اس سے بہتر حل اور کوئی بھی نہیں ہے. یہ کیس، یہ فلاں، یہ لسٹیں، یہ جو ہے نا یہ سب اسی چکر میں آ رہی ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، نام بڑے مشہور و معروف، بڑے کریڈیبل نام ہیں جی، جن لوگوں کا جناب یہ آ گیا ہے، کیا کہیں، پریم پتر کہیں، یہ محبت نامہ FIA سے اور جسٹس قاضی فیصل صاحب پر تنقید کرنے کے حوالے سے. اس پر میں دیکھ رہا تھا سینئر صحافی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ایک بڑے آنر کی بات ہے کہ یہ آ گیا ہے. تو میں ریگی ماریانا صاحبہ شاید کہہ رہی ہیں، اور اس پر اسد طور نے کہا، ابھی بھی لکھا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی کہاں سے کہاں کوئی گر سکتا ہے اور اس طرح کی باتیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس پر مانی صاحب نے کہا کہ جی یہ تو بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ جو یہاں پر
آزادی کی بات کر رہے ہیں ان کو اس طرح سے اگر نوٹسز آئے ہیں تو میں ان میں شامل کیوں نہیں ہوں. یہ خاتون سینئر رائٹر وہ یہ بات کر رہی ہیں. اب آ جائیے جناب اس لسٹ پر. میں جلدی سے آپ کے سامنے صرف نام رکھ دیتا ہوں, باقی مین باتیں تو ہو گئیں. اور ان میں جناب اسد علی طور پہلا نام ہے. اسد علی طور جو راز کھول رہے ہیں, سب چیزیں بتا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. نمبر 2 پہ پارس جہاں زیب. نمبر 3 اقرار الحسن. اب آپ دیکھیں اقرار الحسن پر تو تحریک انصاف والے اتنی تنقید کرتے ہیں. اچھا اقرار الحسن کا تیسرے نمبر پر. چوتھے پر صدیق جان, سب کی جان جناب صدیق جان, اتنے زبردست صحافی, ان کا نام ہے چوتھے نمبر پر. پانچویں پر متی اللہ جان صاحب, اندازہ لگائیے آپ. پھر چھٹے پر سید اکبر حسین ہے, دانش قمر ہے, ثاقب بشیر صاحب, سجاد علی خان, سید حیدر رضا مہدی, شاہین صاحبائی, سرل المیڈا, رضوان احمد خان, عدیل راجہ, ریاض الحق, صابر شاکر, سید احسان حسن نقوی, سید احسان عیسیٰ نہ ہوں یہ, احسان حسن نقوی, اور محمد فہیم اختر بھی جناب, ثاقب حسین, سہیل رشید, ناصر محمود, احتشام نصیر, سبطین رضا, شراز افضل, مزمل افضل, محمد افضال بیلا, نسرین کدوائی, جبران ناصر, چلیں وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, وکیل بھی ہیں, ان کا بھی نام آ گیا, طیب اجاز, انیلا منیر, ذیشان علی, حافظ شاکر محمود, ایاز احمد, طارق متین صاحب بھی ہمارے سینئر بڑے محترم طارق متین صاحب کا نام بھی ہے جی, سلمان سنگر, اظہر مشوانی, عدنان عمل زیدی, عمران ریاض. چلیں جی پاکستان کا سب سے مشہور, معروف, سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا, جس پر پہلے ہی اتنا ظلم ہو چکا ہے, اس کا نام بھی آ گیا جی, عمران ریاض کا بھی. پارس جہاں زیب, یہ پارس جہاں زیب صاحب 2 دفعہ آ گیا. اچھا, اور یہ مقبول جان صاحب, کمال ہے. زاہد قیوم وڑائچ, عارف حمید بھٹی صاحب, یہ جی وہ ہمارے بڑے سینئر محترم, سارے ہی محترم ہیں ہمارے لیے, سب سے کیا کیا بات کی جائے. نظر محمد چوہان, فضل جاوید, محمد اکرم, سارا تاثیر, متین حسنین, یہ ہیں جی. اور ابھی شاید کہا جا رہا ہے مزید انکوائریاں ہیں, مزید بھی شاید آگے لوگوں کے نام آ سکتے ہیں. یہ ہے جناب اس وقت تازہ صورتحال. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سب کا مقصد یہ ہے کہ جی کوئی بولنے والا نہ ہو, کوئی بات کرنے والا نہ ہو, کوئی حقیقت بتانے والا نہ ہو, اور لوگوں میں کوئی اشتعال آ جائے, کوئی لوگ ریئیکٹ کر دیں, اس طرح کی خبریں بنائی جائیں, اس طرح کی خبریں چلائی جائیں. تو وہ میں نے سارا کچھ آپ سے عرض کر دیا ہے. لیکن فوکس کیا ہونا چاہیے؟ فوکس 8 فروری ہونا چاہیے. اور اس میں بہت زیادہ پریشان گھبرانے کی بات نہیں ہے. اندھیرے کے بعد ہی روشنی ہوتی ہے. اندھیرا جتنا زیادہ ہوگا اتنی آپ کو قدر ہوگی روشنی کی, اور اس کی طرف پھر انسان سفر کرے گا. اللہ حافظ.